اس وقت صورتحال جو مشرق وسطی کے اندر ہے بالکل مختلف ہے، بالکل چینج ہو گئے، ماحول اب کسی اور رخ کی طرف جا رہا ہے۔ ایک سال سے تقریباً صرف غزہ کا عوام مارا جا رہا ہے، ہمارے بہن بھائی میری قوم جو مسلمان ہیں انہی کو مارا جا رہا ہے، اور ہمارے یہی مطالبہ چلتا رہا اور یہی بات چیت چلتی رہی ہر ٹی وی چینل پہ، ہر فارم پہ کہ مسلمانوں کو بچایا جائے۔ لیکن اب شاید اس وقت صورتحال بالکل چینج ہو گئی ہے، کیونکہ اب صرف مسلمان نہیں، مسلمان اور کرسچن بھی مارے جا رہے ہیں، مسلمان سنی شیعہ بھی مارے جا رہے ہیں۔ لبنان جیسا ملک، جیسا آپ بھی جانتے ہیں، پورا دنیا بھی جانتی ہے کہ اس کے اندر مختلف قسم کی مذاہب ہے، کئی مذاہب کے لوگ بھی ہیں۔ تو اسرائیل کو اگر نہ روکا گیا ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو آپ نے بات کی ہے، اگر وہ متحرک صحیح طریقے سے متحرک، صحیح معنوں میں متحرک، صرف قراردادوں میں اور مذمتوں میں نہ ہو، صرف اجلاسوں میں نہیں، اگر صحیح متحرک نہیں ہوا تو یقیناً مزید خطرہ پھیلے گی خطہ کے اندر۔ لیکن یہ بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، جن لوگوں کو جو تجزیہ نگاروں کی غلط فہمی ہے کہ بہت کوئی بڑا جنگ ہوگا مشرق وسطی کے اندر ہے یا خطہ کے اندر، ریجن کے اندر ہے، تو میں ان کو ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے خیال میں ہم سے زیادہ تو مشرق وسطی اور اس ریجن کے بارے میں ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، کہ ہم تو ادھر کے ہیں اور چھوٹے بڑے ہو گئے اس خطہ کے اندر ہے۔ دیکھیں، بہت کوئی زیادہ جنگ پھیلنے کا جو خطرہ ہے یا خدشہ ہے، میں اس کے حق میں نہیں، میں تو بالکل اس کا مطلب I'm not agreed with this، because دیکھیں خطہ کے اندر ہے کون سے ممالک ہیں؟ مصر، جوردن، سیریا، لبنان۔ اول تو مصر کبھی بھی جنگ نہیں کرے گی اور نہ اپنا زمین کسی کو استعمال کرنا دے گی جنگ کرنے کے لیے۔ جوردن سیم کنڈیشن ہے آپ کا سامنے، وہ جو ایرانی میزائل ہے اس کو بھی انہوں نے گرائی ہے۔ نمبر 2، نمبر 3 لبنان، نمبر 4 سیریا۔ شام کے اوپر حملہ لگاتار چل رہے ہیں، سالوں سال سے چل رہے ہیں، ابھی سے نہیں، کبھی انہوں نے کوئی ریاکٹ نہیں کیا۔ تو اگر ہم بہت زیادہ یہ سوچیں کہ بہت زیادہ بڑا خطرناک جنگ ہوگی وہاں پر، تو میرے خیال میں اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی سوچ میں بہت زیادہ آگے جا رہے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ اور حسن نصر اللہ کو ٹارگٹ کرنے کے بعد ایرانین ریسپانس بھی سامنے آ گیا، اور 200 کے قریب میزائلز کل رات فائر کیے گئے اسرائیل کی طرف۔ بتایا یہ گیا کہ 3 فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا تل ابیب میں، اور ہائپرسونک بیلسٹک میزائلز کا بھی استعمال کیا گیا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے بھی کہ جلد اسرائیلی ریسپانس بھی آ سکتا ہے۔ اب غزہ میں تقریباً 40 سے 45 ہزار کیجولٹیز ہونے کے بعد یہ جنگ کتنی ایسکلیٹ کرے گی، جو کہ 5 دنوں کے بعد 1 سال مکمل ہو جائے گا اس جنگ کے آغاز کو۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، جلال الفرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ترجمان غزہ کے اور صحافی ہیں، فیصل وڑائچ صاحب موجود ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، اور عادل نجم صاحب موجود ہیں، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ عادل صاحب آپ سے آغاز کروں گا۔ 31 جولائی کو ہم نے دیکھا اسماعیل ہنیہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، پھر حسن نصر اللہ والا اٹیک 27 ستمبر کو۔ اب آ کر ایران کا جو رسپانس ہے، کہا جا رہا ہے کہ 200 میزائلز انہوں نے فائر کیے اسرائیل پر، اور اب ریٹیلیشن بھی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے۔ امریکہ نے بھی یہ کہہ دیا کہ بہت جلد اسرائیل بھی رسپونڈ کرے گا۔ کس طرف جا رہی ہے صورتحال؟ ایسکلیٹ کر رہی ہے، یا پھر یہ وہی چین آف ایونٹس ہیں جو کہ اسیسینیشنز اسرائیل نے کیں اور ان کا یہ جواب آنا ہی تھا اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یار، کچھ نہیں ہونے والی کیفیت سے تو ہم بہت پہلے گزر چکے ہیں، ایسکلیٹ یہ کر چکی ہے۔ ہم ہر واقعے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ شاید اب کچھ شروع ہوگا۔ ہم تو جنگ کے بیچ میں ہیں، اور بڑے عرصے سے جنگ کے بیچ میں ہیں۔ ہم اپنی آنکھیں بند کر کے ہم نے سر ڈالا ہوا ہے سینڈ میں، اور ہمارے اپنے جو تماشے ہیں اس میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم سے مراد صرف پاکستان نہیں ہے، پاکستان بھی ہے، لیکن پوری دنیا۔ لیکن اس وقت جو ہے ہم ایک بہت بڑی جنگ کے درمیان ہیں، اس کے شروع میں نہیں ہیں۔ اور جو ہم نے کل دیکھا وہ شاید ایران کی مجبوری تھی، اور ایٹ لیسٹ وہ اسرائیل کی جیت تھی۔ ایران کی مجبوری یہ تھی کہ ایران کو اسرائیل بڑے عرصے سے کوشش کر رہا ہے پرووک کرنے کی کہ وہ جنگ کی طرف آئے، کیونکہ ایران از اے گڈ ٹارگیٹ فار اسرائیل۔
اور فائنلی ایران کے پاس شاید کوئی ایسا آپشن رہا نہیں ان تمام واقعات کے بعد، چاہے وہ ڈومیسٹک پالیٹکس میں ہو چاہے وہ انٹرنیشنل میں ہو، کہ وہ جو خاموشی اب تک وہ جو ایک ریسٹرین دکھا رہا تھا وہ دکھا نہیں سکتا تھا۔ اسرائیل کے لیے اس لیے کامیابی ہے کہ اسرائیل ہیز بین ایبل ٹو پرووک ایران۔ شاید اسرائیل میں ایون بی ایبل ٹو پرووک جو ان کا دوسرا ہدف ہے امریکہ کے، وہ باقاعدہ ایک اس کا شریک ہو جائے۔ اس شریک تو وہ ہے ہی کیونکہ ہتھیار بھی ان کی ہے، مدد بھی ان کی ہے، لیکن باقاعدہ طور پہ۔ تیسری کامیابی اس کی یہ ہے نیتن یاہو کی کہ ڈومیسٹک آپ کو سپورٹ مل جاتی ہے، کسی کی بھی ملک پر جب حملہ ہوتا ہے تو ایک طرح سے ایک ڈومیسٹک گڈ ول آ جاتی ہے۔ اور فائنلی یہ ہے کہ ایران ہو یا حماس ہو یا حزب اللہ ہو، یہ اسرائیل کے لیے بڑے اسٹریٹجک بینیفیشل ٹارگٹ اس لیے ہیں کہ ان کی گڈ ول اتنی کم ہے خصوصاً ویسٹ میں کہ جو ریاکشن ہوگا وہ ان کی سمپتھی میں نہیں ہوگا چاہے حقائق کچھ بھی ہو۔ تو ان آل آف دیز سینسز آئی تھنک اس وقت جو ہے نیتن یاہو اور اسرائیل جو ہے ان کا ہاتھ بھاری ہے، چاہے وہ کتنے میزائل ایران سے نکلیں وہ ایک سوال ہے، کتنے اس میں سے پہنچے اسرائیل میں اور ان کا کیا اثر ہوا وہ دوسرا سوال ہے، اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ یہ تمام واقعے کیوں ہوئے، کیا یہ انٹیلیجنس بریچ تھی، کیا یہ سیکیورٹی بریچ تھی، یا صرف یہ اسرائیلی ہائی ہینڈڈنس تھی، یا سب کچھ تھا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ میرے خیال میں اس وقت ہر ایک کے ذہن۔ ٹھیک ہے جلال صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تقریباً 45,000 کیجولٹیز ہو چکی ہیں فلسطین میں، اور اس کے بعد اب حزب اللہ کے جو لیڈران ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا اور اس جنگ کو مزید اب بارڈر کے باہر بھی لے گیا اسرائیل اپنے، تو اس ساری صورتحال میں جس طرح ٹرکش پریزیڈنٹ نے بھی کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ایکشن لے سکتی ہے، یہ بزنس ایز یوزولی چلتا رہے گا، وار ایسکلیٹ کرتی رہے گی، مڈل ایسٹ مزید خطرناک خطہ بنتا جائے گا اسی طرح؟ جی بہت شکریہ جناب، میں آپ کے سوال کا جواب انٹرنیشنل کمیونٹی سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے ذکر کیا ہے۔ اس وقت صورتحال جو مشرق وسطی کے اندر ہے بالکل مختلف ہے، بالکل چینج ہو گئے، ماحول اب کسی اور رخ کی طرف جا رہا ہے۔ ایک سال سے تقریباً صرف غزہ کا عوام مارا جا رہا ہے، ہمارے بہن بھائی میری قوم جو مسلمان ہیں انہی کو مارا جا رہا ہے، اور ہمارے یہی مطالبہ چلتا رہا اور یہی بات چیت چلتی رہی ہر ٹی وی چینل پہ، ہر فورم پہ کہ مسلمانوں کو بچایا جائے۔ لیکن اب شاید اس وقت صورتحال بالکل چینج ہو گئی ہے کہ اب صرف مسلمان نہیں، مسلمان اور کرسچن بھی مارے جا رہے ہیں، مسلمان سنی شیعہ بھی مارے جا رہے ہیں۔ لبنان جیسا ملک، جیسا آپ بھی جانتے ہیں، پورا دنیا بھی جانتی ہے کہ اس کے اندر مختلف قسم کی مذاہب ہے، کئی مذاہب کے لوگ بھی ہیں۔ تو اسرائیل کو اگر نہ روکا گیا ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو آپ نے بات کی ہے، اگر وہ متحرک صحیح طریقے سے متحرک، صحیح معنوں میں متحرک، صرف قراردادوں میں اور مذمتوں میں نہ ہو، صرف اجلاسوں میں نہیں، اگر صحیح متحرک نہیں ہوا تو یقیناً مزید خطرہ پھیلے گی خطہ کے اندر۔ لیکن یہ بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، جن لوگوں کو جو تجزیہ نگاروں کی غلط فہمی ہے کہ بہت کوئی بڑا جنگ ہوگا مشرق وسطی کے اندر ہے یا خطہ کے اندر، ریجن کے اندر ہے، تو میں ان کو ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے خیال میں ہم سے زیادہ تو مشرق وسطی اور اس ریجن کے بارے میں ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ ہم تو ادھر کے ہیں اور چھوٹے بڑے ہو گئے اس خطہ کے اندر ہے۔ دیکھیں بہت کچھ زیادہ جنگ پھیلنے کا جو خطرہ ہے یا خدشہ ہے، میں اس کے حق میں نہیں، میں تو بالکل اس کا مطلب I'm not agreed with this because دیکھیں خطہ کے اندر ہی کون سے ممالک ہیں؟ مصر، جوردن، سیریا، لبنان۔ اول تو مصر کبھی بھی جنگ نہیں کرے گی اور نہ اپنا زمین کسی کو استعمال کرنا دے گی جنگ کرنے کے لیے۔ جوردن سیم کنڈیشن ہے آپ کا سامنے، وہ جو ایرانی میزائل ہے اس کو بھی انہوں نے گرائی ہے۔ نمبر 2، نمبر 3 لبنان، نمبر 4 سیریا۔ شام کے اوپر حملہ لگاتار چل رہے ہیں، سالوں سال سے چل رہے ہیں، ابھی سے نہیں، کبھی انہوں نے کوئی ریاکٹ نہیں کیا۔ تو اگر ہم بہت زیادہ یہ سوچیں کہ بہت زیادہ بڑا خطرناک جنگ ہوگی وہاں پر، تو میرے خیال میں اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی سوچ میں بہت زیادہ آگے جا رہے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے فیصل، تقریباً 5 دن بعد 1 سال ہو جائے گا اس ساری جنگ کے آغاز کو، 7 اکتوبر کو جو شروع ہوئی تھی۔
اس ایک سال کے دوران شاید ہی کسی نے ایکسپیکٹ کیا ہو کہ یہ اتنی پرولونگ ہو جائے گی. آگے کیا دیکھتے ہیں؟ اور دوسری چیز، نتنیاہو کی طرف سے یہ کہنا کہ ایران ول بی فری سون، اسرائیل سٹینڈز ود یو، آپ کی گورنمنٹ بہت ایول ہے لیکن جو ایران کے لوگ ہیں ان کے ہم خیر خواہ ہیں. تو یہ بھی ایک پاپولسٹ ٹیکٹک ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ہیومینیٹیرین ایڈ میں یہ سارا کچھ کرنا ہے، کیونکہ ایران کے اوپر ایسی رجیم آئی ہوئی ہے جو اپنے لوگوں کو اپریس کر رہی ہے اور ہم نے ان کو آزاد کروانا ہے. جس طرح امریکہ کہا کرتا تھا کسی دور میں کہ جہاں بھی انہوں نے اٹیک کرنا ہوتا تھا وہاں کے عوام کی انڈیپینڈنس اور ڈیموکریٹائزیشن کے لیے ہم وہاں پر فوج بھیج رہے ہیں. ایگزیکٹلی. میرا خیال ہے کہ یہ جو اس نے نتنیاہو نے بات کہی اور ایرانیوں سے خطاب اس نے اپنے طور پہ کیا، میرے خیال میں ایرانیوں کو جتنا میں جانتا ہوں، پرشینز کو، وہ اس پہ بہت غصہ ہوئے ہوں گے، آؤٹریج ہوگا وہاں، کیونکہ ایرانینز واقعی جس چیز پر اگر فخر کرتے ہیں سب سے زیادہ، تو وہ سارس اعظم سے لے کے آج تک اپنے آپ کو ایک امپائر کی طرح اور ایک سویلائزیشن کی طرح سمجھتے ہیں کہ ہماری سویلائزیشن بہت قدیم ہے. وہ اس پہ فخر کرتے ہیں، اپنے قدیم ہیروز پر، بیسیز کے ہیروز پر بھی آج تک فخر کرتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں وہ اسرائیل کو قطعاً اس طرح نہیں سمجھتے کہ جیسے ہم ایک قدیم سویلائزیشن ہیں، یہ بھی اس جگہ پر اسی طرح سے ایک قدیم سویلائزیشن ہے. تو یہ جو اس نے ایک پیرلل ڈرا کرنے کی کوشش کی ہے، اگر آپ کبھی ایرانیوں سے ملیں تو اس بات پہ بہت شدید مائنڈ کرتے ہیں کہ وہ تو اسرائیلی تو ایک طرف کوئی بھی ان کو یہ کہے کہ ہم بھی آپ کی طرح ہی اسی طرح قدیم ہیں اور ہم آپ کو سیو کرنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ تو بات نہیں بننے والی. یہاں تک بات ٹھیک ہے کہ آیت اللہ رجیم کے بہت سے مخالفین ہیں، لیکن ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ وہاں ان کا بہت بڑا سپیس، ان کا سپورٹ بیس ایسا ہے جو کہ پاسداران انقلاب میں نظر آتا ہے. اور آپ اس کو اتنا ایزی نہ لیں، اس کو کسی کو بھی اس طرح سے مس گائیڈ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ بہت ہلکی سپورٹ ہے. وہ ایسی سپورٹ ہے کہ وہ آخری دم تک لڑنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے، وہ انقلاب لے کر آئے ہیں. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ جو اس نے کوشش کی اس میں کامیاب ہوگا یا نہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ جو رضا شاہ پہلوی کا بیٹا ہے، اس کا نام بھی رضا شاہ ہے، محمد رضا پہلوی کا بیٹا رضا پہلوی، اس کو تو کب سے امریکہ اور اسرائیل تیار کر رہے ہیں. وہ اسرائیل کے دورے کرتا رہتا ہے، امریکہ میں ہوتا ہے، فرانس میں آتا جاتا ہے، یورپ کے کئی ممالک. وہ تو پورا ایک رجیم چینج کا آپریشن امریکہ میں تیار ہے، اور آپ کو پتا ہے ڈاکٹر مصدق کے زمانے میں وہ یہ کر بھی چکے ہیں. تو وہ تو اس پلان پہ ہیں. اس کو وہ کرنا اس طرح چاہتے ہیں کہ ایران کی طرف سے کوئی ایکسکیوز ملے اور وہ اس کی کچھ ایسی سائٹس کو ہٹ کریں جس میں کہ آیت اللہ رجیم بہت امبیرس ہو. اور آپ کو پتا ہے کہ جب جنگ میں اس طرح ایک قوم، ایک ملک، ایک حکومت ہارتی ہے تو پھر انقلاب لانا آسان ہوتا ہے.